تم مسجد سے دور ہو، اللہ سے بھی دور ہو، قرآن سے بھی دور ہو، اور اپنے رہنماؤں سے، اپنے عالموں سے بھی دور ہو۔ رات بھر پب جی کھیلتے ہو، رمی کھیلتے ہو، اور فری فائر کھیلتے ہو، مسجد کے باہر ہڑدنگ مچاتے ہو، ہوٹنگ کرتے ہو، پھر بھی اللہ نے تمہیں باقی رکھا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ غور تو کرو۔ پھر بھی اللہ نے تمہیں زمین پر چھوڑ دیا ہے، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ تم کو نشان عبرت بنانا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ جب مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں گے، اپنے دین سے روگردانی کریں گے، میں اس آیت کی تفہیم کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا کہ اللہ اس قوم سے محبت کرے گا۔ کوئی ایک قوم ہے جو تیار بیٹھی ہے، پہلے سے آنا چاہتی ہے، اس پردے شہود پر آنا چاہتی ہے، اور اس پردے شہود پر لانے سے پہلے وہ تم جیسے پب جی بازوں کو، ہلڑ بازوں کو، ہوٹنگ بازوں کو، اور قوم کے لیے تباہی کا سبب بننے والے نوجوانوں کو پوری انسانیت کے لیے نشان عبرت بنانا چاہتا ہے۔ اور اب 100 سال سے نشان عبرت بن رہے تھے، آہستہ آہستہ بن رہے تھے، اب زیادہ شدت کے ساتھ تمہیں نشان عبرت بنایا جائے گا۔ یاد کرو، تفرقہ بازی نے، فرقہ پرستی نے، سب سے زیادہ جو لمبی تاریخ ہے فرقہ پرستی کی، وہ یہودیوں کی ہے۔ 2000 سال تک یہ قوم فرقہ پرستی کی وجہ سے ہر محاذ پہ پسپا رہی ہے، کہیں بھی اس کو سکون نہیں ملا۔ یا یہودیوں کے بعد بڑی شدت کے ساتھ اگر فرقہ پرستی کسی قوم میں آئی ہے تو بر عظیم کے مسلمانوں میں آئی ہے، اور یہ مسلمان جب تک اپنے اندر کی فرقہ پرستی کو ختم نہیں کر لیتے، کان کھول کر سن لو، اچھے سے سن لو، اگر نہیں یقین آتا ہے تو یہودیوں کی تاریخ پڑھ لو ایک مرتبہ، پھر غور سے سن لو میری باتوں کو۔ اگر فرقہ پرستی نہیں ختم کی تم نے، اور ایک کلمے کے نام پر اگر متحد نہیں ہو سکے، اور تمہاری چل بازیاں، مکالمہ بازیاں، شرارتیں اگر نہیں اب بھی ختم نہیں ہوئی، اور نوجوان طبقہ اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیا، تو اس دنیا میں تم سوائے نشان عبرت بننے کے اور کسی لائق نہیں ہو۔